یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا۔ تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ وہ جو جہنم کا جہنمی ہے وہی وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرغنہ۔ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے، یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں، باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے، یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا۔ تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے، جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے۔ اب تم اس فرق کے بعد منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور
कोई इसकी इल्मी हैसियत नहीं। कोई एक मौजू ये सेलेक्ट कर ले, जितना कुछ इसको आता है, सिर्फ उसमें से एक मौजू, और किसी कोर्ट में आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, अगर ये 10 मिनट भी चल सके तो फिर ये दुनिया कहे कि इसको कुछ आता है। ये तो बिल्कुल अबू अंधेरा है। वो एक अबू जाल होता था ना, वो लकब मैं इसको नहीं देता, लेकिन ये अबू अंधेरा, कोई हैसियत इल्मी है ही नहीं। और इसे ये चाहिए कि अपने घमंड को दूर करने के लिए कभी तो किसी तरफ मुंह करे, निकले बाहर, और ये जो सर्कस लगा के बैठता है उससे बाहर निकल के, इसकी तो वही हैसियत है, चूहा किरमे के दर संगे निहास, जमीन व आसमान ऊ हमास, कि वो कीड़ा जो पत्थर में बंद है वो समझता है यही जमीन है, यही ऊपर आसमान है, छोटे से पत्थर के अंदर। उसे पता नहीं कि बाहर आसमान कितना ऊंचा है और जहां कैसा है। तो इस बुनियाद पर अब अगली गुफ्तगू खुसूसी तौर पर मैं उसके लिए इसी मौजू के लिहाज से जो पहले मैंने इबारत पेश की थी, फिर मैं पेश करके आगे चल रहा हूं। यह फतुल बारी से मैंने इबारत पेश की, सफ़ा नंबर 295 है, फतुल बारी का जिल्द नंबर 1 है, जुज़ अव्वल। मनिद्दा अन्ना हुनाका तरीक़न उख़रा युअरफ़ु बिहा अम्रुहु व नह्युहु गैर तुरुक अल्लती जात बिहा रसूल। जिस बंदे ने यह दावा किया कि कोई और तरीका भी है अल्लाह के अमर और नाही को जानने का, यह लफ्जों पे गौर करना। ये इस जाहल मुरक्कब को इबारत पढ़ने नहीं आती, मतलब का पता क्या चलेगा, और हमने जो बयान किया उसको गड़मड़ कर रहा। जिस बंदे ने यह दावा किया क्या कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ के, कुरान को छोड़ के एक और तरीका भी है, किस चीज का? युअरफ़ु बिहा अम्रुहु व नह्युहु, जिससे अल्लाह का अमर जाना जा सकता है और अल्लाह की नाही को पहचाना जा सकता है, यानी अल्लाह के दीन को और किसी तरीके से। गैर तुरुक अल्लती जात बिहा रसूल, उन तरीकों से हट के जो रसूल लाए हैं। जिसने यह दावा किया कि रसूलों के लाए हुए दीन, और फिर सबसे आखिर में सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे हटकर रसूलों के अलावा अल्लाह से उसका अमर और नाही, अहकाम, शरीयत ये पहचानी जा सकती है, तो युस्तगना बिहा अनिर रसूल, यानी जिसकी बुनियाद पर रसूलों की जरूरत ही नहीं पहले जमानों में और फिर सबसे आखिर में सरकार की, कि अलग कोई इस तरीका है जिसका यह दावा है कि मैं रब से यूं ले लेता हूं अमर और नाही, फहुआ काफिरुन, वो बंदा काफिर है। अब यह सारा मजमून है खत्म नबूवत का, जो मैं कह रहा हूं कि मज़ामीन खत्म नबूवत सब बयान होने चाहिए, कि दीन बचता नहीं पीछे, दीन की वैल्यू नहीं बचती। आज कोई ये कहे कि अल्लाह से डायरेक्ट मेरा राबता है, नमाज कितनी पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी, रोजा रखना है नहीं रखना, शरीयत क्या होनी चाहिए, यह मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर अमरो नाही में अल्लाह से पूछ लेता हूं। जिसने यह दावा किया फहुआ काफिरुन युक्तलो, उसे कत्ल किया जाएगा, वला युस्तताबु, उससे तौबा नहीं करवाई जाएगी। यानी इतना शदीद किस्म का काफिर है, ला युस्तताबु, उससे तौबा नहीं करवाई जाएगी। वहिया दावा तस्तलजिमु इस्बाता नबुव्वतिन बाद नबीना, ये इतना कहना जो लफ्ज मैंने बोले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर अलहदा कोई तरीका है अल्लाह के अमर और नाही मालूम करने का, जो ये दावा कर रहा है, ये दावा इमाम इब्न हजर अस्कलानी यहां लिख रहे हैं कि ये दावा है नबूवत का, ये कहना ये दावा है नबूवत है।
اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، لیکن جب یہ لفظ بول رہا ہے تو پھر یہ سیم لفظ ہیں، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا یہ کہنا جو لفظ یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے، وہی دعویٰ تستلزم اثبات نبوت بعد نبینا لأن من قال انه یاخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حکم اللہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، اور میں اسی کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کرتا ہوں، من غیر حاجۃ منہ الی کتاب ولا سنہ، مجھے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ مجھے سنت کی ضرورت ہے، میرا دل میں سب کچھ ہے، میں اللہ سے لے لیتا ہوں۔ فقد اثبت لنفسہ خاصۃ النبوۃ، تو اس بندے نے ان لفظوں سے اپنے لیے خاص ہے نبوت ثابت کیا۔ یہ عبارت ہم نے پیش کی جس سے سب سے بڑی ضرب رفض پہ لگتی ہے کہ جنہوں نے گلی گلی میں ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایک مرزا ملعون دجال اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ حال، یہ پورے خستہ حال، یعنی صرف پھر اماموں تک کی انہوں نے نبوت کو نہیں رکھا ہوا، انہوں نے کئی دھونی سرکار بنائے ہوئے ہیں جو یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس لفظ کے بولنے والا وہ کسی مسلک کا ہو، ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں اور مسلک ختم نبوت کے لیے ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ گڑبڑ کس حقیقت کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر کوئی سرکار کی ختم نبوت کا وفادار نہیں تو ہمارا کیا لگتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ حقیقت ہم نے واضح کی، اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کوئی تصوف کے نام پر ایسا دھندا کر رہا ہے کہیں، تو وہ بھی یہ سن لے کہ یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو اپنے طور پر اللہ سے احکام لینے اور اس طرح کی دعوے جو ہیں، یہ کتنا سخت دعویٰ ہے اور اس پر کتنے بڑے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی، اس بے وقوف کھتری نے اس کے ساتھ وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کہ دیکھو 11ویں والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان پہ فتویٰ لگ گیا، پھر داتا صاحب پہ لگ گیا، پھر فلاں پہ لگ گیا۔ اے خبیث، ان میں سے کسی پہ نہیں لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے دھندوں پہ لگا ہے، اگر تو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ۔ ہم دفاع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعویٰ نبوت اور چیز ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعویٰ نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تو نے الہام اور دعویٰ نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے ان گروہوں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جائے۔ اب فرق اس کا دیکھیے، یہاں پر یہ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام، ایک ہے ولی کا الہام، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی کے الہام کا مطلب اور ہے اور ولی کے الہام کا مطلب اور ہے۔ یہ صفحہ نمبر 360 پر ہے۔ ابھی صرف جو ہے وہ الطریقۃ المحمدیہ کا متن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الْإِلْهَامَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْكَامِ، یہ ہے ہمارا دین کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے
وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے، یعنی احکام جاننا کہ نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، کیا ہے شریعت کے لحاظ سے۔ انہوں نے یہاں پر یہ واضح طور پر لکھا کہ ان الہام النبی وحی، نبی کا الہام جو ہے وہ وحی ہے، نبی کا الہام اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب نبی کا جو الہام ہے وہ ان کو خواب آتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے امت کے لیے۔ مگر غیر نبی کا الہام جو ہے وہ احکام شریعت کی معرفت کا سبب، احکام شریعت کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس سے جو رب نے تجھے دکھایا ہے۔ اب ایک ہوتی ہے رؤیت بصری، ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی۔ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ یہ ہے سرکار کا الہام، وَهُوَ حُجَّةٌ مِّنْهُ لِأُمَّتِهِ یہ حجت ہے، یَجِبُ عَلَيْهِمْ اتِّبَاعُهُ امت پر اس کی اتباع واجب ہے، فرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے، بخلاف الہام الاولیاء برخلاف اولیاء کے الہام کے، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ یہ غیر پر حجت نہیں ہوتا۔ یعنی اولیاء کرام احکام کے لحاظ سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار سے ہٹ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے کا، سرکار ہی آخری ذریعہ قرار پائے کہ آپ کے ذریعے احکام کی معرفت ہو۔ احکام کی معرفت سے ہٹ کر باقی الہام کے اور موضوعات ہیں، لیکن یہ جو احکام کی معرفت ہے اس پر وہ فتح الباری سے عبارت پیش کی گئی، اور احکام کی معرفت کا جو دعویٰ کر رہا ہے سرکار سے ہٹ کر احکام کی معرفت کہ امر و نہی کا ذکر ہے وہاں پر، اس بنیاد پہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ سرکار سے ہٹ کر جس وقت وہ احکام کی معرفت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر جا کر وہ زندیق بن جاتا ہے، اور یہ دعویٰ اس کے مترادف ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے، جہلمی نے، یعنی کیسی واردات کر رکھی ہے کہ سیاہ سفید کو ملانا چاہتا ہے اور اس کو ایک بنا کے پیش کر رہا۔ یعنی الہام اللہ کے نبیوں کا اور ہے، اللہ کے ولیوں کا اور ہے، اور اللہ کے ولیوں کے الہام میں پھر احکام کو حاصل کرنا اللہ سے، امر و نہی جس کا ذکر کیا گیا وہ اور ہے، اور اس کے علاوہ روشنی معرفت وہ اور ہے۔ لہذا یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے، میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، میں خود معلوم کر لیتا ہوں، اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں۔ تو اے جہنمی کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جس نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے، مجھے نہ سنت کی ضرورت ہے، اور شریعت میں اللہ سے لیتا ہوں، میں اللہ کے احکام خود سرکار سے ہٹ کر میں حاصل کرتا ہوں، اور وہ احکام میرا دین ہے اور قرآن و سنت کی مجھے ضرورت نہیں۔ جو چیز ہم نے بیان کی رفض کے رد میں اور رفض زدہ کے رد میں، اور جو ختم نبوت کے باغی لوگ ہیں ان کے رد میں، اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی جنہوں نے ساری زندگی دین پہ پہرا دیا، شریعت پہ پہرا دیا،
खत्म नबूवत पे पहरा दिया। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। हालांकि वली तो इस अंदाज में उनका अकीदा है कि यहाँ पर हजरत जुनैद बगदादी, जिनके नाम से इसको वैसे ही मिर्चें लगती रहती हैं, उनका कौल इन्होंने मतन में जिक्र किया कि इमाम जुनैद कहते हैं अत्तुरुकु कुल्लुहा मसदूदतुन, सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं। अत्तुरुकु कुल्लुहा मसदूदतुन, अल्लाह से अहकाम हासिल करने के लिए सरकार मदीना को छोड़ के बाकी सब रास्ते बंद हैं। सिर्फ रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलेगा। कहते अत्तुरुकु कुल्लुहा मसदूदतुन इल्ला अला मन इक्तफा असर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सरकार के नक्शे कदम पे चलना है उसके लिए रास्ते खुले हैं, बाकी सब पे रास्ते बंद हैं। यानी अल्लाह के अहकाम को जानने का जो जरिया है वो सरकार की जात है। और ये है अकीदा खत्म नबूवत जो इन सूफिया किराम ने उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश किया।